اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناموں کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اس کو آپ سمجھ لو، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دادا بھی ہیں، باپ بھی ہیں، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، آگے چل کر کے آپ باپ بنو گے، ماں بنیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے باپ کا اولاد کے اوپر 3 حق ہے. کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے صحیح دیندار اور خاندانی عورت کا انتخاب کرے، اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے کہ جو خاندانی اور دیندار ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے. تیسرا یہ کہ اس کی تربیت اچھی کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان یحسن اسمہ وادبہ، کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اور ان کو تمیز سکھاؤ. اور دوسرے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنا نام اچھا رکھو. ایسا نام نہیں رکھو کہ جو بھدا معلوم ہو، جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہو. ایسے نام مت رکھو، اس سے آپ نے منع فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسمین غلاما غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلحا، کہ تم اپنے لڑکوں کا نام رباح مت رکھو، نجیح مت رکھو، افلح مت رکھو. یعنی برکت، رحمت، کامیاب، یہ اپنے لڑکوں کا نام مت رکھو، اپنے بچوں کا نام مت رکھو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے بدفعلی بھی لی جا سکتی ہے، بدشگونی بھی لی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکے کا نام ہے برکت، صرف برکت. اب کوئی پوچھنے والا آیا کہ برکت ہے، تو گھر والے جواب دیں گے کہ برکت چلا گیا. یا اگر لڑکی کا نام ہے رحمت تو بولے رحمت چلی گئی. تو بتانے والا تو یہ بتائے گا کہ رحمت نام کی جو لڑکی ہمارے گھر میں ہے وہ چلی گئی ہے، لیکن ساتھ میں ایک معنی یہ بھی تو ذہن میں آتا ہے کہ جو رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ رحمت ہی چلی گئی. ارے سمجھ رہے ہو؟ بہت باریک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. حالانکہ آپ تو اس چیز کو بتاؤ گے، لیکن وہ چیز بھی تو ذہن میں آ رہی ہے. تو آپ چاہتے ہو کہ رحمت آپ کے گھر سے جائے یا برکت آپ کے گھر سے جائے. زینب بنت سلمہ نے اپنا نام رکھا تھا برہ، پاکیزہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہنے لگے برہ. کہا نہیں یہ نام غلط ہے، زینب رکھو. آپ نے ان کا نام زینب رکھا. کیوں؟ برہ پاکیزہ. اب کون پاکیزہ ہے یا نہیں ہے اس کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. ہم تو کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ اچھا اور نیک آدمی ہے، باقی وہ پاکیزہ ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، صاف ستھرا مت کہو. اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں. پانی میں مطلب کون کتنا پرہیزگار ہے، اللہ کو معلوم ہے. تم اپنے آپ کو کیا پاک صاف ستھرا کہہ رہے ہو؟ آپ نے نام بدل دیا. ایک اور عورت خاتون کا نام تھا برہ، آپ نے اس کا نام جویریہ کر دیا. آپ نے نام تبدیل کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی غلط نام آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یا کوئی رکھ کر کے آتا، آپ اس کو پابندی سختی سے اس کو بدل دیا کرتے تھے. اس لیے کہ نام کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. چنانچہ ایک صحابی ہے، وہ آئے سعید بن المسیب، ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حزن، یعنی سخت زمین. ایک تو ہوتا ہے حزن، عربی میں حزن کے معنی آتے ہیں غم، رنجیدہ. ایک ہوتا ہے حزن، حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، یعنی دل کی سختی. تو انسان کا نام ہوگا تو وہی مطلب ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام ہے سہل، یعنی نرم زمین، لوگوں کے لیے راحت بننے والے، سکون بننے والے، آرام بننے والے، نرمی کا ذریعہ بننے والے. تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں تو اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اس کے بعد بھی سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ
کہ جب میرے دادا نے حضور کے کہنے کے باوجود اپنا نام نہیں بدلا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک ہمارے خاندان میں سختی ہے، جس سے بات کرو غصے میں بات کرتا ہے، بات شروع کرنے سے پہلے آنکھیں لال ہو جاتی ہے، بات شروع کرنے سے پہلے پارا آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، بات شروع کرنے سے پہلے چہرے پہ 12 بج گئے ہیں، ابھی بات شروع نہیں کی ہے، کہاں نہیں ہے، اور پیشانی پہ جو نسیں نظر آنے لگ گئی ہے۔ یہ کیوں کہ سختی پھر ہمارے درمیان میں رہی اور ہم سے وہ نکل نہ سکی، اس لیے کہ ان کے دادا نے حضور کے کہنے کے باوجود نام کو تبدیل نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنا اور اپنے بچوں کا نام صحیح رکھو، اور اس میں پہلے نمبر پر انبیاء کرام کو دیکھو۔ انبیاء کرام کی جو نام ہے، آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، الیاس، یسع، زکریا، لوط، یحییٰ، یہ انبیاء کے نام ہیں۔ انبیاء کرام کے نام میں سے کوئی نام نہیں سمجھ میں آئے تو صحابہ کرام میں سے دیکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ وغیرہ۔ بچی ہے تو صحابیات کے نام میں سے دیکھو، ازواج مطہرات ہیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، خدیجہ، یہ جو صحابیات کے نام ہیں۔ اور اگر ان میں بھی نہیں ہوتا ہے تو جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھو کہ جب انبیاء کرام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، جیسے آپ نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا یا موسیٰ رکھا یا عیسیٰ رکھا، یا صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، یا اولیاء اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، یا بچی ہے تو صحابیات کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، تو پھر معنی اور مطلب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انبیاء کا اللہ پہلی بات کوئی ایسا نام رکھائے گا ہی نہیں کہ جو اس کی شان کے مناسب نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے تو صحابہ کرام کا اگر کوئی نام صحیح نہیں بھی تھا تو پیغمبر نے اس کو صحیح کر دیا، لیکن پیغمبر کی زندگی میں صحابہ کا جو نام چل رہا ہے اور چلتا رہا، اس کا مطلب یہ صحیح نام ہے۔ اب اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کے بچے کے نام رکھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی کے نام پر ہے اور آپ کے بچے کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معنی آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کے نام پر ہے، فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے بچے کا نام صحابہ کے نام پر ہے، بس فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری بچی کا نام صحابیات کے نام پر ہے، بس اتنا کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ ایک بت تھا مکہ کے اندر، اس کے اوپر تھا عزیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بدل کر کے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ لیکن چونکہ بکر کہتے ہیں شروعات کرنے والے کو، جن میں جو کام ہوتا ہے، جو ہر کام میں پہل کرے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابو بکر ہر کام میں پہل کرتے تھے، جب جس چیز کا تقاضا آیا، یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں، تو ان کو ابو بکر کہا جانے لگا، اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف، ان کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ۔ آپ نے ان کا نام تبدیل کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرحمن۔ تو جو نامناسب اور غلط نام تھے پیغمبر نے ان کو تبدیل کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اس وجہ سے کہ نام کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر مصیبت ہوتی ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں پھر ہمیشہ سختی ہی رہی۔ اب بتاؤ کہ جب کسی کے خاندان کے بارے میں پتا چلے کہ وہ سخت مزاج ہے تو کوئی رشتہ دے گا اپنی بچی کا وہاں پہ؟ بولے وہ تو بات کرنے سے پہلے لٹ اٹھا لے، وہ تو بات کرنے سے پہلے گاڑی دے ہوئے، تو کون رشتہ دے گا؟ کیوں؟ سخت مزاجی ہے، کوئی لین دین کرے گا، کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا کہ وہ سخت مزاج ہے۔ کیوں؟ کہ نام کا یہ اثر پڑا۔ اس لیے اس کا دھیان رکھو۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ دو طریقے چلتے ہیں، ان میں سے ایک تو ختم ہو گیا اور ایک ابھی باقی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ قرآن کریم کو کھولتے تھے اور کسی کی انگلی رکھ دی جاتی تھی، تو جس کی انگلی رکھ دی جاتی تھی، جو نام پر انگلی رکھی گئی وہی نام رکھ لیا جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب قرآن میں سے نام رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن کریم نام رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے،
کیوں امام صاحب؟ قرآن کریم نام رکھنے کے لیے تھوڑی اتارا گیا ہے. قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے، حامان کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، ابلیس کا بھی ہے، سب کا نام ہے قرآن میں. تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ لو گے کہ مطلب قرآن میں آیا. آج کتنے لوگ ہیں عورتوں کے نام ہے بسم اللہ، مطلب کوئی مطلب ہوا؟ بسم اللہ کوئی نام ہوتا ہے؟ کسی کا نام علم ترا ہے. ابھی علم ترا تو سورت نام کب سے ہو گیا ہے؟ اور دلیل کیا دیتا ہے کہ صاحب قرآن سے. عجیب آدمی. قرآن نام رکھنے کے لیے تھوڑی اتارا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بیوقوفی کرتے ہیں جب نام. اچھا ایک بات اور سمجھو، جب نام اب پریشانی کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھوائیں گے گھر کے بڑے سے، حاجی صاحب سے یا دادا صاحب سے یا نانا جان سے، اور معنی اس کا پوچھیں گے امام صاحب سے. اب حاجی صاحب جو ہے محبت میں زمانے کا ماڈرن زمانہ ہے اور ترقی یافتہ دور ہے، تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے بچے کا نام سونو رکھوں گا. اب سونو نام رکھ دیا، یہ بھاگا گیا. امام صاحب فرمیرا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، سونو نام کا مطلب تو بتاؤ. اب امام پوری فیروز الغت اگر اٹھا کے بھی کھگال دے تو سونو کا مطلب کہاں ملے گا؟ پپو کا مطلب کہاں ملے گا؟ آئی کا مطلب کہاں ملے گا؟ تو یہ کوئی بات ہی نہیں بھائی. ایسا نام رکھو کہ جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو ایسا نام انسان کو رکھنا چاہیے. اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یحسن اسمہ وادبہ، کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا نام غلط دیکھتے تھے یا اس کا غلط معنی ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کے نام کو بدل دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا، جنگجو، آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. پھر حضرت حسین کی ولادت ہوئی، ان کا نام رکھا، آپ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آپ نے تبدیل کر دیا نام کو، اور آپ نے حسن اور حسین اور تیسرے لڑکے محسن ان کا نام رکھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ناموں کو صحیح رکھنا یہ ضروری ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ ناموں میں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین اور اچھا نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اس پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں. انبیاء کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے. اور اگر نام غلط ہو، آپ کے خاندان میں رکھا گیا ہو، کسی بچے کا ہو، تو عالم سے معلوم کر کے اگر اس کا معنی صحیح نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حماقت کی بات یا شرم اور حیا کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر پریشانیاں آپ کے اوپر آئیں گی، پھر تکلیفیں آپ کے اوپر آئے گی، پھر وہ اور زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا.